شان صحابہ و اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کے محرم شریف 1444 اور 1447 ہجری کے دو بیانات شان صحابہ و اہل بیت۔ محرم شریف 1444 اور 1447 ہجری کو عاشقان صحابہ و اہل بیت کے درمیان امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے شان صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا۔ الحمدللہ شعبہ ہفتہ وار رسالہ، ان دونوں بیانات میں امیر اہل سنت کے رسالے امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرامات سے کچھ مواد کا اضافہ کر کے انہیں رسالے کی صورت میں پیش کر رہا ہے۔ خود بھی سنیے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس رسالے کو حاصل کر کے خوب تقسیم کیجیے۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ شان صحابہ و اہل بیت پڑھ یا سن لے، اسے صحابہ و اہل بیت کا خوب فیضان نصیب فرما اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت فرمان مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود پاک پڑھے، ان کے مولا کی ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم خدمت اقدس حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے۔ ارشاد فرمایا، اس وقت تم پر وہ شخص چمکے یعنی ظاہر ہوگا کہ اللہ پاک نے میرے بعد اس سے بہتر و بزرگ تر کسی کو نہ بنایا، اور اس کی شفاعت انبیاء کرام علیہم السلام کی مانند ہوگی۔ ہم حاضر ہی تھے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا یعنی کھڑے ہو گئے، اور حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کو پیار کیا اور گلے لگایا۔ جنت کے 3 حروف کی نسبت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ نمبر 2، اے ابو بکر تم آگ سے اللہ پاک کے آزاد کیے ہوئے ہو۔ 3، ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شان صدیق اکبر بزبان مولا علی، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک بار کسی موقع پر عرض کیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال بیان کیجیے، تو حضرت مولا علی نے فرمایا، یہ وہ صاحب ہیں کہ اللہ پاک نے جبریل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر ان کا نام صدیق رکھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمارے دین کی امامت کے لیے پسند فرمایا، تو ہم نے اپنی دنیا میں بھی انہی کو پسند کیا۔ عرض کی گئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتائیے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ وہ صاحب ہیں جن کا نام اللہ کریم نے فاروق رکھا، انہوں نے حق کو باطل سے جدا کیا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الہی میں عرض کرتے سنا کہ الہی عمر بن خطاب کے سبب اسلام کو عزت دے۔ پھر عرض کی گئی، حضرت عثمان
رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجئے۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ صاحب ہیں ملائے اعلی یعنی فرشتوں میں ذوالنورین یعنی دو نور والے پکارے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیوں کے یہ شوہر ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جنت میں ایک مکان کی ضمانت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کی ان چار یاروں پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمتیں ہوں ہر صحابی پر مدام اور خصوصاً چار یاروں کو سلام، آل و اصحاب و نبی کے جس قدر چاہنے والے ہیں ساروں کو سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم کا مختصر تعارف۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں علی الاعلان نماز ادا فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے غیر مسلموں کی کمر ٹوٹ گئی، ان کا بہت روب تھا۔ محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں گیا، وہاں میں نے ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتے نے عرض کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ میں نے چاہا کہ اندر داخل ہو کر اسے دیکھوں، لیکن اے عمر تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیرت کر سکتا ہوں؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، یعنی عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ 2، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، یعنی اللہ پاک نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور دل پر حق جاری فرمایا۔ 3، آسمان کے تمام فرشتے عمر رضی اللہ عنہ کی عزت کرتے ہیں اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا، گلی سے ان کے شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، ایسا روب ایسا دبدبا فاروق اعظم کا، صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے، بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عمرو اور لقب جامع القرآن ہے۔ آپ کا ایک مشہور لقب ذوالنورین یعنی دو نور والے بھی ہے، کیونکہ اللہ پاک کے نور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی تھیں، یعنی ایک شہزادی جب وفات پا گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شہزادی ان کے نکاح میں دی۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اپنے شعر میں اس طرح نظم کرتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا ہے دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔
شان عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، سخاوت ایک جنتی درخت ہے اور عثمان اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہیں۔ 2، ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے، میرے ساتھی یعنی جنت میں عثمان ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں، میرے خصوصی ساتھی حضرت عثمان ہوں گے، ورنہ مطلقاً ساتھی اور بہت سے خوش نصیب حضرات بھی ہوں گے، یعنی بہت سارے میرے ساتھی ہوں گے لیکن خصوصی ساتھی حضرت عثمان ہوں گے۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ میرے خاص دوست ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ جو دل کو ضیا دے، جو مقدر کو جلا دے، وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مصافحہ فرمایا یعنی ہاتھ مبارک ملایا، اور جب تک اس شخص نے اپنا ہاتھ نہ کھینچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عثمان کیسے ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ جنتیوں میں سے ایک شخص ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعارف۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ اب رضی اللہ عنہ کی امی جان نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام علی رکھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، سلیکٹڈ، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا، شیر خدا اور مولا علی مشکل کشا آپ رضی اللہ عنہ کے مشہور القابات ہیں۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ شان مولا علی رضی اللہ عنہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی المرتضیٰ کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد، عمر اس کی دیوار، عثمان اس کی چھت اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہو عطا ایسا جذبہ پے چار یار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ پاک نے اس کو اور اس کے محبین یعنی محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے یعنی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے رضا الہی۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ، آپ کے صدقے میں ہو ہم پر بھی رحمت فاطمہ۔ ظاہری و باطنی بیماریاں عطار کی، دور ہوں دلوا دو اپنے رب سے صحت فاطمہ۔
خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی شان میں نعرے، دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ، زوجہ مرتضی سیدہ فاطمہ، صالحہ پارسہ سیدہ فاطمہ، مطلقاً باحیا سیدہ فاطمہ، سیدہ ظاہرہ سیدہ فاطمہ، طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ، عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ، صابرہ شاکرہ سیدہ فاطمہ، ساجدہ صائمہ سیدہ فاطمہ، عارفہ عادلہ سیدہ فاطمہ، عالمہ عاملہ سیدہ فاطمہ، عاقلہ عاصمہ سیدہ فاطمہ، خلد میں داخلہ سیدہ فاطمہ، دو خدا سے دلا سیدہ فاطمہ، ہو کرم ہو عطا سیدہ فاطمہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شان، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ گر تھے، اور امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو یعنی برابر میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف توجہ کرتے اور کبھی امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف نظر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے، اللہ پاک اس کی بدولت مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا، اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راکب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، اے شہید کربلا کے بھائی جان، دور ہوں عطار کے رنج و علم۔ نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی شان میں نعرے، صاحب الاتقاء ہیں حسن مجتبی، سید الاسخیاء ہیں حسن مجتبی، نواسہ مصطفیٰ ہیں حسن مجتبی، فرزند مرتضی ہیں حسن مجتبی، نور عین فاطمہ ہیں حسن مجتبی، دل بند مرتضی ہیں حسن مجتبی، خائف کبریا ہیں حسن مجتبی، صالحہ و پارسہ ہیں حسن مجتبی، با خدا با صفا ہیں حسن مجتبی، بالیقین با وفا ہیں حسن مجتبی، جنتی بے شبہ ہیں حسن مجتبی، با عمل بے ریا ہیں حسن مجتبی، دل برو دل ربا ہے حسن مجتبی، رہ برو رہنما ہے حسن مجتبی، سیدوں کے پیشوا ہے حسن مجتبی، ہے شہید با وفا ہے حسن مجتبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حسین کے 4 حروف کی نسبت سے امام حسین کے فضائل پر 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین رضی اللہ عنہ سے ہوں، اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرے۔ نمبر 2، حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ 3، حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ نمبر 4، حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں، رخسار سے انوار کا اظہار۔ حضرت علامہ جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیاء بار یعنی اطراف روشن ہو جاتے۔
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کنویں کا پانی ابل پڑا۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی، میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیجئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا یعنی پیا اور کلی کی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدحہ خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سونے کے سکوں کی تھیلیاں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی تنگ دستی یعنی غربت کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے 1,000 یعنی سونے کے سکوں کی 5 تھیلیاں آپ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی اور اس کرم نوازی کے باوجود تاخیر پر معذرت فرمائی۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے میری حاجت میں طیبہ میں مروں، اے میرے حاجت روا فریاد ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ یعنی صورت شریف میں ملتے جلتے تھے۔ مگر یہ بات حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں شہزادے بنسبت دوسرے افراد کے اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، اور ان دونوں میں حضرت امام حسن مجتبی بنسبت امام حسین رضی اللہ عنہما کے زیادہ مشابہ تھے۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو حضرت امام حسین مطلقاً سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، فرمایا حسن سر سے سینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں اور حسین اس کے نیچے پاؤں تک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شہزادہ امام علی مقام حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، نواز رسول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے تینوں بیٹوں کے نام علی تھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ علی اوسط امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ ہیں۔ علی اکبر اور علی اصغر رحمت اللہ علیہما کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت علی اکبر رحمت اللہ علیہ میدان کربلا میں 18 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ حضرت امام علی اکبر رحمت اللہ علیہ ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل چند حضرات، دونوں صاحب زادگان یعنی نمبر 1 امام حسن مجتبی اور نمبر 2 امام حسین رضی اللہ عنہما کے علاوہ اور بعض حضرات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ نمبر 3 جعفر بن ابی طالب اور ان کے صاحبزادے۔ 4 عبداللہ بن جعفر۔ 5 قسم بن عباس۔ 6 ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب۔ 7 مسلم بن عقیل بن ابی طالب۔ 8 حضرت امام شافعی کے جد اعلیٰ صاحب۔ 9 عبداللہ بن عامر بن قریظ۔ 10 قابس بن ربیعہ بن عدی۔ 11 مسلم بن معتب بن ابی لہب۔ 12 عبداللہ بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب۔ 13 علی ابن علی بن نجاد بن رفاعہ۔ 14 ابراہیم بن عبداللہ بن حسن بن علی۔
15. یحییٰ بن قاسم بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی 16. عبداللہ بن ابی طلحہ خولانی ان کے علاوہ 17. حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے. اس کے علاوہ 18. حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بھی اپنے والد مکرم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھیں. ان میں 11 افراد بنی ہاشم سے کل 18 افراد ہوئے. اللہ پاک کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ ہیں ہم شبیہ مصطفیٰ فریاد ہے. یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شہزادہ امامی علی مقام حضرت علی اوسط رحمت اللہ علیہ. نواسہ رسول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دوسرے شہزادے کا نام علی اوسط ہے، المعروف امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ. آپ رحمت اللہ علیہ میدان کربلا میں شہید نہیں ہوئے. آپ اس موقع پر بیمار تھے اور واقع کربلا کے بعد کئی سال حیات یعنی زندہ رہے. آپ رحمت اللہ علیہ تابعی بزرگ ہیں. آپ نے کئی صحابہ رضی اللہ عنہم سے احادیث روایت کی ہیں. اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شہزادہ امام علی مقام حضرت علی اصغر رحمت اللہ علیہ. نواسہ رسول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے تیسرے شہزادے کا نام علی اصغر رحمت اللہ علیہ ہے. آپ رحمت اللہ علیہ میدان کربلا میں اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لائے. جب اہل بیت اطہار کے نوجوانان جانثار ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ عنہ پر اپنی جانیں قربان کر گئے تو امام مظلوم رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے. خیمے میں تشریف لا کر اپنے چھوٹے صاحبزادے جو عوام میں علی اصغر مشہور ہیں میدان میں لائے. ایک شقی یعنی بدبخت نے تیر مارا کہ گود ہی میں ذبح ہو گئے. امام رضی اللہ عنہ نے ان کا خون زمین پر گرایا اور دعا کی، الہی اگر تو نے آسمانی مدد ہم سے روک لی ہے تو انجام بخیر فرما اور ان ظالموں سے بدلہ لے. اللہ پاک کے امام علی اصغر رحمت اللہ علیہ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دے علی اصغر کا صدقہ سرورا، پے کرے جود و سخا فریاد ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. زوجہ امام علی مقام حضرت بی بی شہر بانو رحمت اللہ علیہا. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک زوجہ محترمہ کا نام مبارک شہر بانو ہے. آپ ایران کی شہزادی تھیں. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا. شہر بانو کے نام کی وجہ تسمیہ. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ جب اپنے شہزادے امام حسین رضی اللہ عنہ کے نکاح شریف کے بعد ان دونوں کے پاس مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے اور پوچھا ان کا نام کیا ہے. عرض کیا کیہان بانو. فرمایا اس کا کیا مطلب؟ عرض کیا سیدۃ الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا و آخرت کی سردار. آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا سیدۃ الدنیا والآخرہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی دنیا و آخرت کی سردار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں. پھر ان کا نام تبدیل کر کے سیدۃ البلدتی
یعنی شہر بانو رکھ دیا، اور آپ رحمت اللہ علیہا اسی نام سے مشہور ہو گئی۔ حضرت بی بی شہر بانو رحمت اللہ علیہا ہی سے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہا کی قبر مبارک تہران ایران میں ہے۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ عنہا شہزادی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، نواسے رسول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی کا نام سکینہ رحمت اللہ علیہا ہے۔ اپنے بابا جان امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں 7 سال کی عمر میں تشریف لائی تھیں۔ آپ رحمت اللہ علیہا واقع کربلا کے بعد عرصے تک حیات یعنی زندہ رہیں۔ اللہ پاک کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا زہرا بطول فاطمہ بنت رسول، دو جہاں میں سرخ رو ہے تیری عطرت فاطمہ۔ خائفین کبریا اصحاب و اہل بیت ہیں، عاشقان مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت ہیں، صالحین و اتقیا اصحاب و اہل بیت ہیں، عابدین و پارسا اصحاب و اہل بیت ہیں، دین پر دل سے فدا اصحاب و اہل بیت ہیں، سب یقیناً باوفا اصحاب و اہل بیت ہیں، مومنوں کے رہنما اصحاب و اہل بیت ہیں، عاصیوں کا آسرا اصحاب و اہل بیت ہیں، فضل مولا سے صدا اصحاب و اہل بیت ہیں، آسرا اتار کا اصحاب و اہل بیت ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔